بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، احادیث الاخلاق کی یہ مجلسیں جو ہمارے ساتھ ہیں، دراصل فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر العباد حفظہ اللہ، جو مسجد نبوی کے مدرس ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں، ان کے اس سال کے دروس کا یہ ترجمہ ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ خاص کر جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں ان لوگوں کو ان کے دروس اور محاضرات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ یہ ایک ادنا سی کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ درسوں میں شیخ نے بر الوالدین کی بات کہی تھی کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ دراصل یہ دروس امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب المفرد کی حدیثیں ہیں جو اس میں شامل ہیں۔ تو حسن سلوک کی جب بات آئی، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کو تمہارے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ابھارا ہے، تاکید کی ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ 3 بار یہی بات کہی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یوصیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تاکید کرتا ہے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر، اچھا معاملہ کرنے پر۔ پھر فرمایا، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تاکید کرتا ہے کہ تمہارے رشتے میں جو جتنا زیادہ قریب تر ہے اس کے ساتھ ویسا اچھا سلوک کیا جائے۔ ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی بات جب آئی تو 3 مرتبہ دہراتے رہے، اس لیے کہ ان کا حق بڑا ہے، باپ سے، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ حق ہے۔ اس لیے کہ ماں نے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، حمل کی، وضع حمل کی، تربیت کی، یہ مشقتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے 3 مرتبہ ماں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باپوں سے اچھا سلوک کرنے کی تمہیں تاکید کرتا ہے، لیکن یہ تاکید ماؤں سے کچھ کم ہے۔ باپ کا بڑا عظیم احسان ہے، آگے حدیثیں آئیں گی۔ اور پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور وہ ہجرت کی بیعت کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع الیہما واضحکہما کما ابکیتہما، تم واپس جاؤ اپنے ماں باپ کی طرف، ان کو ویسے ہنساؤ جیسے تم نے ان کو رلایا تھا۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کا حق بچوں پر بہت زیادہ ہے، اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ بچے ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ان کی طرف سے ماں باپ کو سکھ پہنچے، فرحت پہنچے، خوشی پہنچے۔ کبھی بھی ماں باپ کا دل نہ دکھے، کوئی ایسا کام وہ نہ کریں جس کی وجہ سے ان کی خوشی غم میں بدل جائے اور وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں، یا ایسا بچے نہ کریں کہ ماں باپ کو رنج پہنچے، غم پہنچے، دکھ پہنچے، اور کبھی یہ نوبت آ جائے کہ آپ کے یعنی بچوں کے تکلیف سے ماں باپ رونے لگے، ماں باپ کو رونا آ جائے۔ بلکہ بچے ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ کسی نہ کسی طرح
ماں باپ کو خوشی دے سکیں، اپنے مختلف سلوک سے، باتوں سے، تعامل سے ماں باپ کو خوشی دے سکیں، ان کو فرحت دے سکیں، اس کے لیے جو چاہے وہ ذرائع تلاش کرتے رہیں کہ ماں باپ ان سے ہمیشہ خوش رہیں۔ اور یہ آدمی جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ہجرت بڑا ثواب کا کام ہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی بات کہی تھی کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کی گزارش کی، اور بیعت وہ عہد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عہد لیں کہ وہ یہاں ٹھہرے رہیں گے اور اپنی بات پر ثابت قدم رہیں گے اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہا کہ جاؤ، واپس جاؤ، اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہو، واپس جاؤ، ان کو انہیں فرحت دلاؤ، خوشی دلاؤ، انہیں ہنساؤ جیسے تم نے انہیں رلایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا من كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ہجرت کا بڑا ثواب ہے، لیکن چونکہ ماں باپ کو رلاتے ہوئے چھوڑ کر انہوں نے آیا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کی بات کہی کہ کہا کہ جیسے انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع الیہما واضحکہما کما ابکیتہما، واپس جاؤ، اپنے ماں باپ کو فرحت دو، خوشی دو جیسے تم نے ان کو دکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ باپ کا حق، باپ کا حق کیا ہوتا ہے؟ باپ کا حق یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کا حق یہ ہوتا ہے کہ ان کا بدلہ دیا جائے، اور بدلہ کیسے دیں؟ ان کو خوشی دیں۔ اور کہا کہ جب بھی کوئی اولاد کسی نوکری کے لیے، جاب کے لیے، تعلیم کے لیے کسی ضرورت سے باہر جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں ماں باپ کو کسی ملک میں چھوڑا ہے، وہ کہیں اور نوکری کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں، جی رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی ماں باپ سے اجازت لیں، اپنی ماں باپ سے اجازت لیں، ماں باپ سے مشورہ کریں اور اپنے لیے معافی چاہیں کہ میرا یہ عذر ہے، میری یہ مجبوری ہے کہ میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ماں باپ کا اس پر رضامند ہونا ضروری ہے کہ بیٹے کی عذر کو قبول کریں۔ اور اسی لیے کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والدک، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نے اس سلسلے میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ حسن سلوک میں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں اتنی کوشش کرو کہ جنگ کے میدان میں قتل اور جہاد کا ثواب سے زیادہ ثواب تمہیں ملے۔ ایک آدمی جنگ کے میدان میں جو جاتا ہے یا تو شہید ہو جاتا ہے یا تو غازی بن کر لوٹتا ہے، اس سے زیادہ ثواب تم کو ملے جب تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تو ماں باپ کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے آئے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہیں سے ہجرت کر کے آئے، اور وہ یمن سے آئے تھے، یمن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا هل لك احد بالیمن، کہ یمن میں تمہارا اپنا کوئی ہے جسے تم چھوڑ کر یہاں تک آئے ہو؟ تو اس آدمی نے، اس مہاجر نے کہا ابوائے، میرے ماں باپ یمن میں ہیں جنہیں چھوڑ کر میں آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل اذن لك، کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں پرمیشن دی ہے، اجازت دی ہے میرے پاس ہجرت کر کے آنے کو؟
قال لا، اس آدمی نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع الیہما فاستأذنہما فإن أذن لك فجاہد وَإِن لَا فَبَرَّهُمَا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ، اگر ماں باپ اجازت دیں تو تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر وہ اجازت نہ دیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر ماں باپ کی اجازت کے جگہ جگہ اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دوسری جگہ لگے ہوئے ہیں، اپنے علم میں، تحصیل علم میں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار پھر وہ اپنے ماں باپ سے اجازت لیں، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، ان کی کیا تکلیفیں ہیں، ان کی کیا پریشانیاں ہیں، اسے جاننے کی کوشش کریں۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی ماں باپ سے اجازت لینا اس کے لیے واجب ہے۔ واجب ہے، جب جہاد جیسے اس عظیم فریضے کے لیے اگر یہ چیز واجب ہے تو پھر دوسرے کاموں کے لیے یہ کیوں واجب نہ ہو؟ اور اسی طرح اگر ماں باپ اجازت نہیں دیتے ہیں تو اس کا ان کاموں میں لگنا حرام ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ فرض عین کہلاتا ہے، فرض عین کہلاتا ہے۔ ان کے ساتھ احسان کرنا، اچھا برتاؤ کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جہاد کا نام دیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جہاد ہے۔ جہاد کے نام کو لے کر لوگ دشمنان اسلام ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں اور اسی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اچھا برتاؤ کرنے کو بھی جہاد کا نام دیا ہے۔ ان جاہمہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، جاہمہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ قال نعم۔ جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میری امی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی خدمت میں لگے رہو، جڑے رہو، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور صحیح معنی میں ماں کا حق ادا کیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یعنی بالکل ایسا راستہ جس سے بڑی آسانی کے ساتھ آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، بالکل درمیان میں ہے۔ جو چاہے اللہ کے نبی سے فرمایا فَإِن شِئْتَ فَضَعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ يَحْفِظُهُ، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو۔ باپ کے ساتھ احسان کرو گے تو اس دروازے کی تم نے حفاظت کی، اگر باپ کا دل دکھایا تو اس دروازے کو تم نے گنوا دیا، ضائع کر دیا۔ امام ترمذی کی روایت ہے، اسی لیے اس کی شرح میں کہا خیر الابواب فی الجنت واعلاها، جنت کا یہ بہترین دروازہ ہے اور سب سے بلند دروازہ ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو یہ حسن سلوک اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ جنت کے بلند درجات کے حصول کے لیے، جنت میں بلند درجہ پانے کے لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب باپ کا یہ مقام ہے تو ماں کا کیا مقام ہوگا؟ اس کی خدمت کے لیے آدمی جنت کو کیسے پا سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں وہ کہا گیا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کو ان کے حسن سلوک کا پورا بدلہ ہرگز نہیں دے سکتا۔ لا یجزی ولد والدا، مگر ایک صورت میں بچے اپنے ماں باپ کا احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ باپ
کہیں غلام بن جائے اور اسے خرید کر آزاد کریں اپنے باپ کو، تب جا کر بچے اپنے باپ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ باپ کے تعلق سے کہا، ابھی تو یہ غلاموں کا زمانہ تو ہے نہیں، ہاں تو معلوم یہ ہوا کہ پورا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن حدیث یہ کہتے ابو داؤد کی روایت ہے الا ان یجدہ مملوکا فیشتری فیعتقہ، اگر اپنے باپ کو کہیں غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے تو تب جا کر باپ کا حق وہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کا حق کتنا بڑا ہے، اور باپ کے لیے آپ جتنا بھی خرچ کریں، جتنا اچھا سلوک کریں اور کتنی اچھی ان کے ساتھ تعاون کریں، ماں باپ کا حق کبھی آپ سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ سعید بن بردہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور ایک آدمی یمن کا ایک آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ یمن کا ایک آدمی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھایا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا انی لها بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم اذعر، وہ کہہ رہا تھا کہ میں میری ماں کے لیے ایسا اونٹ ہوں جو بالکل مطیع ہو، یعنی بالکل وہ جو کر رہا تھا اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر کعبۃ اللہ کا جو طواف کر رہا تھا، اس عمل میں، اس کام میں وہ بالکل خوش تھا، خوش طبعی کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اور پھر وہ طواف کرتے کرتے ابن عمر کے پاس پہنچا، آمنا سامنا ہوا، تو اس نے کہا هل ترانی انی جزیتها، ابن عمر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھائے طواف کر رہا ہوں؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا ولو بظفرۃ واحدہ، ہرگز نہیں، تم نے ماں کی اس تکلیف کی، ان چیخوں کی، ان ہچکیوں کی جو انہوں نے ولادت کے وقت برداشت کی، اس کا ایک چیخ اور ایک تکلیف کی بھی تم نے حق ادا نہیں کیا، ولو بظفرۃ واحدہ۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا طواف مکمل کیا، مقام ابراہیم پر آئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے 2 رکعات نماز پڑھی، تو کہا یا ابن ابی موسیٰ، ساتھ جو تھے ان سے کہا ان کل رکعتان تکفران ما امامہما، یہ 2 رکعتیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اس آدمی کی جس نے اپنے ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر طواف کیا تھا اور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، ماں عاجز تھی، پیر پر چل نہیں سکتی تھی، بیٹے نے پیٹھ پر اٹھا لیا اور زبان سے شعر بھی کہہ رہا ہے کہ انی لها بعیرها المذلل ان اذعرت رکابها لم اذعر، یعنی اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے لیے اونٹ کی طرح، اور وہ یہ شعر اس خوش طبعی کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اسے اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، دقت بھی نہیں ہے، اور وہ ایک کام جو کر رہا ہے اس کی ماں کے پرانے احسانات جو حمل کے، وضع کے اور پھر تربیت کے، ان احسانات کو یاد کر کے کر رہا ہے، اور وہ اس کام میں، اس خدمت میں جو ماں کی وہ کر رہا ہے، بڑی انسیت محسوس کر رہا ہے، بڑی راحت محسوس کر رہا ہے، تو وہ اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس اونٹ کی طرح ہوں، یعنی بالکل خوش طبعی کے ساتھ وہ یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس نے پوچھا تو ابن عمر نے کہا کہ نہیں، تم جتنا کچھ اپنے ماں باپ کے لیے کرو، ماں باپ کا حق کبھی نہیں ادا ہوتا۔ کتنی اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کے لیے احسان جتاتی ہے، ہم نے آپ کے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا کیا۔ تو یہ حدیثیں بتاتی ہیں کیا کیا نہیں، کچھ بھی کریں ماں باپ کا حق اولاد ادا نہیں کر سکتی، سوائے اس حدیث کے جو اس میں پہلے میں بیان کیا گیا۔ لیکن کہا ولا بظفرۃ واحدہ، یعنی تم نے جو اپنے ماں کو پیٹھ پر بٹھا کر جو کعبۃ اللہ کا جو طواف کیا ہے، اس نے ایک وہ تکلیف کے وقت، وضع حمل کے وقت ماں کو جو تکلیفیں ہوئیں، جو اس نے یہ کیا، اس کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ یہاں تک کہ عورت جب حمل کا جب وقت آتا ہے تو عورت کو ایسا لگتا ہے
کہ اس کی موت اسے گلے لگانے والی ہے، موت کے قریب تک وہ پہنچ جاتی ہے اور تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اور بالکل اسی سے ملتا جلتا وہ قصہ ہے جس کو ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق میں روایت کیا ہے۔ معاویہ بن صالح سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اس نے کہا یا امیر المؤمنین امی عجوزہ کبیرہ، آ کر کہا کہ امیر المؤمنین میری امی بہت بوڑھی ہے اور میں اس کے لیے سواری بن جاتا ہوں، پیٹ پر اٹھاتا ہوں، اور جو کچھ میری ماں نے میرے ساتھ کیا، یعنی میری خدمت اور میرے لیے میرے بچپن میں جو کچھ عاجزی کے دور میں کیا، میں اپنی ماں کے ساتھ کرتا ہوں۔ او ادیت شکرہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین نے کہا ہرگز نہیں، تم نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا، بھلے تم کتنی اپنی ماں کے لیے کرو۔ تو اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا، اس آدمی نے کہا لما یا امیر المؤمنین، عمر بن امیر المؤمنین ایسا کیوں نہیں؟ میری ماں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا میں اس کے ساتھ وہ کر رہا ہوں، تو پھر میری ماں کا حق ادا کیوں نہیں ہوا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا غور سے سننے کا مقام ہے، میری ماں اور بہنوں بھائیوں، غور سے اس بات کو سنیں، انک تفعل ذلک بها وانت تدعو اللہ عز وجل ان یمیتها، تم یہ سارے کام جو اپنے بوڑھی ماں کے ساتھ کرتے ہو، ساتھ ساتھ تمہاری یہ امید کہیں ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ بوڑھی ماں مر جائے گی اور میری جان چھوٹے گی۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جب ماں کو دیکھنے کی بات آتی ہے تو ایک دوسرے کو بیٹے تسلی دیتے ہیں، بیٹیاں تسلی دیتی ہیں، ارے کب تک، اگر زندہ رہے تو 5 سال 3 سال 10 سال، اولاد اس طرح سوچتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ تم جو ماں کی خدمت کر رہے ہو اس امید میں، اس مبہم امید میں کر رہے ہو، اور تمہاری یہ امید ہے اور کوئی اللہ سے دعا بھی کرتا ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے، تو کہا کہ تم اس امید میں کر رہے ہو، اور تمہاری ماں جو تمہاری خدمت کر رہی تھی بچپن میں، تمہاری جو تربیت کرتی تھی، تمہیں کھلاتی تھی پلاتی تھی، اس امید میں کرتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا اور اس کے بچے ہوں گے، میرے پوترے ہوں گے۔ دونوں کی امیدوں میں کافی فرق ہے، دونوں کی تمناؤں میں، دونوں کی خواہشوں میں کافی فرق ہے۔ تو یہ دونوں خدمتوں میں فرق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اور بیٹے جتنا اپنے ماں باپ کے لیے کریں، ہرگز وہ اپنی ماں کے مقام کو ادا نہیں کر سکتے، ماں کی خدمت کا درجہ ادا نہیں کر سکتے۔ کتنی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی بیماری پر راتوں رات جاگتی ہیں، بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کا دل گھبرا اٹھتا ہے، ان کا سکون زندگی سے غائب ہو جاتا ہے، بچہ جب بخار میں تلملانے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، راتوں رات مائیں جاگتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماں باپ کا حق بچے کبھی ادا نہ کر سکتے ہیں۔ خدا را آج کے نوجوانوں سے جن کی مائیں دنیا میں زندہ ہیں، آج محسوس ہوتا ہے کہ جو باتیں ہم نے اب جانی ماں باپ کی زندگی میں جانتے تو شاید ہمارا سلوک ان کے ساتھ اور بھی اچھا ہوتا۔ لیکن جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا را اپنے دل و دماغ میں اس بات کو رکھ لیں، یہ تمہاری جنت ہے جو تمہارے گھر میں موجود ہے، اور تم کسی بھی طریقے سے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تم جتنا بھی کرو وہ تمہارے لیے بہت کم ہے، تمہاری ماں کے مقابلے میں جو تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی حسن سلوک اور احسان سے پیچھے ہٹ جائے، بولے کہ نہیں میں جتنا بھی کروں گا اس کا حق ادا نہیں ہوگا تو اب کر کے کیا فائدہ۔ العیاذ باللہ، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ کوشش کریں، بالکل زور لگا دیں اپنے ماں باپ کا دل جیتنے کے لیے، کبھی ہرگز کوئی ایسی بات نہ کہیں، ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے، ان کی دل کو خوشی غمی میں بدل جائے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جتنا ہو سکے احسان ہے، لطف ہے، نرمی ہے،
جتنے حسن سلوک کے دروازے ہیں ان تمام کو اپناتے جائیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماں باپ کی خدمت کو آپ کے لیے گناہ کا کفارہ بنا دے، درجات کی بلندی بنا دے اور جنت میں داخلے کا سبب بنا دے، آپ کے گھر میں خیر و برکت اللہ کی طرف سے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔